پھر جنت کے بارے میں جو جنت کے برتن ہوں گے ان کے بارے میں فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، ان کے پاس برتن ہوں گے. اباریق کہتے ہیں وہ برتن جس میں پکڑنے کے لیے حلقہ بھی بنا ہوا ہو، ٹونٹی ہو، مگر وہ برق کی طرح، بجلی کی طرح چمکتے ہوئے ہوں. ایسے برتن جیسے قلی برتن کو کروا دی جائے تو فوراً کتنا چمکتا ہوا خوبصورت ہوتا ہے، تو جنتی برتن اسی طرح برق کی طرح خوبصورت اور چمکتے ہوئے ہوں گے، شائننگ والے ہوں گے. کپ بھی ہوں گے، پیالے بھی ہوں گے. جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، کپ ہوتے ہیں تو ان کے اندر پکڑنے کے لیے ایک ٹونٹی یا ہینڈل ہوتا ہے، اور کچھ پیالے ہوتے ہیں جن کے اندر وہ پکڑنے کے لیے ہینڈل تو نہیں ہوتا، پیالہ پکڑنا ہوتا ہے. تو اکواب ہوں گے، پیالے بھی ہوں گے، ان کا بھی ذکر ہے. پھر جنت میں جنتیوں کے لیے دسترخوان لگایا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ایسے برتن ہوں گے، جام ہوں گے، ان کے اندر مشروبات ہوں گے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لیکن وہ ایسی شراب ہوگی جو شراب طہور کہتے ہیں، جس کو پینے سے نشہ نہیں ہوگا. تو وہ دسترخوان کے اوپر آ کر پہلے برتن رکھیں گے. برتن رکھنے کے بعد پھر دوسرا کام کیا ہوگا؟ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، پھر ان کے سامنے میوے رکھ دیے جائیں گے. جب میوے رکھ دیں گے تو تیسرا کام کیا ہوگا؟ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پھر ان کے پاس پرندوں کا بھنا ہوا گوشت آ جائے گا. یہ جنت میں دسترخوان کی ترتیب بنائی گئی. اگر ہم بھی گھروں میں اسی ترتیب سے دسترخوان لگائیں تو جنتی دسترخوان کی ترتیب ہو سکتی ہے کہ جیسے ہی کوئی مہمان آئے تو فوراً پہلے ان کو کوئی مشروب دے دیا، پھر کوئی ان کے سامنے دسترخوان بچھایا تو میوہ جات یا کچھ ایسی چیز رکھ دی، اس کے بعد پھر کھانا لا کر رکھ دیا. ہمارے ہاں ترتیب کیا ہوتی ہے؟ پہلے کھانا کھلا دیتے ہیں، بعد میں فروٹ اور میوے لا کے رکھ دیے جاتے ہیں. تو یہ الٹی ترتیب ہے جنتی ترتیب کے حساب سے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دسترخوان لگانے کی ترتیب بھی بتا دی کہ جنت میں ترتیب کیا ہوگی. پھر کھانا اتنا زیادہ ہوگا کہ جو انسان جتنا جہاں سے جیسا کھانا چاہے کوئی کمی نہیں ہوگی، کھا سکے گا. لیکن لطف کے لیے، مزے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے ایک دوسرے سے چھین کر کھائیں گے. وہ کہے گا اس میں سے میں پہلے لوں، وہ کہے گا پہلے میں لوں، حالانکہ بہت زیادہ ہوگا، لیکن انجوائمنٹ کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اسی کے اندر سے چھین کے ایک دوسرے سے کھائیں گے. تو یہ بھی ایک مزہ ہوگا جنت میں. اور ہر لقمے پر جنتی کو مزہ آئے گا. ایک لقمہ کھائے گا الگ ذائقہ آئے گا، اگلا لقمہ کھائے گا تو الگ ذائقہ آئے گا، بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. انسان حیران ہوگا کہ یہ لذتیں تو کبھی ہم نے چکھی بھی نہیں تھیں جو اللہ تعالیٰ یہاں پر عطا فرمائیں گے. خوب جی بھر کے کھائیں گے، اور اس کے بعد جب کھا کے تھک جائیں گے پھر ایک برب آئے گا، ڈکار آئے گا، خوشبودار ہوگا، مشک کی خوشبو والا. اس کے بعد پھر اس کا ہاضمہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور وہ دوبارہ بھوک لگنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ انجوائمنٹ کی جگہ ہے. تو انجوائمنٹ میں تو یہی ہوتا ہے، انسان کھاتا پیتا گھومتا پھرتا آتا جاتا باتیں کرتا ہے. تو یہ جگہیں